بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگارے کے ناظرین کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ہمارا یہ پروگرام 26 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک ہے، اور یہ بتاتا چلوں کہ میں یہ جو چیز بتاتا ہوں یہ ہندی ذائچہ کے طریقے سے بناتا ہوں اور بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے پاس پچھلے ویک میں 100 کے قریب لوگوں نے سوالات کیے تھے، میں نے ان کے جوابات دے دیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ان کو اپنا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو پھر یہ میرا نیچے ٹیلی فون نمبر چل رہا ہے، مجھ سے یہاں رابطہ کریں۔ پھر ان کی جنم کنڈلی میں کوئی پرابلم ہوگا، وہ بیسیکلی ان کی جنم کنڈلی بنا کر میں ان مسئلے کا حل بتاؤں گا اور معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ میری چھوٹی سی فیس ہوتی ہے، وہ بھی میں نے آج کل کم کی ہوئی ہے۔ خیر، ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے جو معاملات ہیں وہ میں بتاتا چلوں کہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ مستحکم رہے گی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ اپنی جگہ جمع رہے گا، کچھ پیسوں کے فرق سے روپیہ بہتر ہو سکتا ہے۔ داخلی معاملات بہتر رہیں گے۔ عدالت ملکی معاملات میں بہتر کردار ادا کر سکتی ہے اس ہفتے۔ اپوزیشن کے جو معاملات ہیں وہ اپنی ضد پر ابھی ڈٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے جو معاملات و مسائل چل رہے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خارجی معاملات میں تھوڑی سی اس ہفتے کو پاکستان کو مشکل پیش آ سکتی ہے، مختلف کنٹریز کی طرف سے کوئی دباؤ پاکستان پر آ سکتا ہے۔ یہ تو تھا مختصر سا پاکستان کے متعلق بات چیت۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پروگرام کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس طرف۔ سب سے پہلے برج حمل، جس کو انگلش میں ایریز کہتے ہیں، برج حمل والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، لیکن کچھ اپنے ہی معاملات چلاتے ہوئے، اپنا ہی کام کرتے ہوئے خود ان سے کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ مشکل میں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ ذرا احتیاط کا سامنا رکھیں، احتیاط کو اپنے ساتھ رکھیں۔ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو اس میں راہو اپنے اثرات دے رہا ہے اور چاند اس کو چوتھی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے روپے پیسے کے حوالے سے اخراجات میں تیزی آئے گی، جبکہ آمدنی میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اخراجات زیادہ ہوں گے، آمدنی کم ہوگی، یا کہیں کوئی مالی معاملہ جس کی وجہ سے کچھ پریشانی، کچھ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جب میں ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو اس میں برج جوزہ کی حکومت ہے اور عطارد اس وقت الٹا چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تعلقات، نئے تعلقات ہوں گے وہ ایک تو بے فائدہ ہوں گے، سیکنڈلی امید یہ ہے کہ نئے تعلقات جو ہیں وہ بنے گے ہی نہیں، اگر بنے بھی تو وہ بے فائدہ ہوں گے۔ جب میں ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو اس کا مالک چاند اس وقت ساکت ہے، یعنی ہفتے کا ابتدائی حصہ ذرا گھر کے معاملات سے دوری رہے گی، جبکہ سیکنڈ حصے میں، ہفتے کے دوسرے حصے میں گھر میں دلچسپی بڑھے گی، گھریلو معاملات بہتر ہوں گے، گھریلو واقعات اچھے ہو سکتے ہیں۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو اس پر چاند کی بڑی کامل نظر ہے، 7ویں نظر سے دیکھ رہا ہے اسے، اور سورج بھی اس کو 11ویں نظر سے دیکھ رہا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیمی معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر چلیں گے، اور اگر کوئی اولاد سے معاملہ ہے تو وہ بھی بہتر چلے گا اور خوشی حاصل ہوگی اولاد کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی عشق میں مبتلا ہے، کسی کی محبت میں مبتلا ہے، خواہ وہ عورت ہے خواہ وہ مرد ہے، تو ان کا عشق جو ہے وہ کامیابی کی طرف جائے گا، ان کا افیئر جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند ساکت ہے اور اس میں زہرہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحت و تندرستی کے حوالے سے ان کو کچھ کمر میں ذرا سا درد رہ سکتا ہے، باقی یہ ٹھیک ٹھاک رہیں گے، کچھ ہونے والا نہیں، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی رکھے۔ جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں حمل والوں کا، ایریز کا، تو وہاں سورج بھی ہے اور عطارد بھی ہے، عطارد الٹا چل رہا ہے، تو زوجین کے درمیان کو ویسے تو معاملات ٹھیک رہیں گے لیکن کچھ ذرا سی ضد پیدا ہو سکتی ہے، وہ معمولی سی ضد ہوگی، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور چاند بھی کامل نظر سے دونوں گھروں کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معمولی سی ضد پیدا ہوگی، باقی زوجین کے درمیان معاملات بہتر رہیں گے۔ جب میں ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں سے بڑا واضح یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ ٹھیک نہیں جا رہے۔ یہ بات میں نے پچھلے ہفتے بھی بتائی تھی کہ ان کے فیصلے ٹھیک نہیں جا رہے، اپنے فیصلوں پر ذرا کنٹرول کریں، مشاورت کے بغیر نہ چلیں، اور انشاءاللہ مشاورت جو ان کو ملے گی وہ بہتر ملے گی۔ یہ اپنے ذاتی فیصلے کسی پہ نہ تھوپیں، اس میں ان کی بہتری ہے۔ جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مشتری بڑے عروج سے بیٹھا ہوا ہے، اور نامے خانے کا تعلق جو ہے وہ دور دراز کے سفر سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ دور دراز کا کوئی سفر کریں گے تو وہ بہتر ثابت ہوگا، یہ سفر ان کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کے مذہبی معاملات جو ہیں وہ اچھے رجحان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب ان کا میں 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زحل اپنی آب و تاب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور چاند مقارنہ ہے، یعنی قریب ہی چاند بھی بیٹھا ہوا ہے، تو واضح ہوا کہ ان کے جو کاروباری یا روزگار کے یا جاب کے معاملات ہیں وہ بہتر انداز سے چلیں گے، اور اس میں بہت حد تک ممکن ہے کہ کوئی ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ جب ان کے 11ویں خانے میں جاتے ہیں تو بڑی بہترین چیز نظر آ رہی ہے کہ اس ہفتے ان کو کوئی خاص روحانی امداد حاصل رہے گی، اللہ کی رحمت ان کے شامل حال رہے گی ان کے معاملات میں، اور جو معاملات ان کے اٹک رہے ہوں گے، رک رہے ہوں گے یا پریشان کن ہوں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ آسانی سے نکل جائیں گے۔ اس ہفتے برج حمل والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا سمیع یا اللہ، یا سمیع یا اللہ، یہ پڑھیں۔ بہتر تو ہے کہ 2 تسبیحیں پڑھیں، کم سے کم ایک تسبیح ضرور پڑھ لیں، ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے وہ ہے نقد پیسے خیرات کریں، نوٹ کی صورت میں یا سکوں کی صورت میں، یہ نقد پیسے خیرات کریں، ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف، یعنی انگلش میں اسے ٹورس کہتے ہیں۔ ہم ٹورس والوں کو بتا دیں کہ یہ ہفتہ ان کا اچھا ہے، صرف اور صرف اگر ان کو کچھ توجہ درکار ہے تو یہ اپنے ذاتی فیصلے کسی پر مت ٹھوسیں، ضد میں نہ آئیں، صرف اور صرف ضد سے بچیں، باقی ہفتہ ان کا اچھا رہے گا۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں سے ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن بہتر چلیں گے۔ یہ نہیں کہ ڈسٹرب اس مراد میں کہ پیسے رک رک کے آ رہے ہیں، فلو سے نہیں آ رہے، تو ڈسٹربنگ کچھ نہ کچھ پیدا ہو سکتی ہے مالی معاملات میں۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو چاند بڑی بہترین کیفیت میں ہے،
لیکن ابھی اس کھانے کو دیکھ نہیں رہا. جب وہ اس کھانے کو دیکھنا شروع کرے گا، وہ میرے خیال اس ہفتے کے دوسرے حصے میں دیکھنا شروع کر دے گا، تو ان کے جو نئے تعلقات ہیں ایک تو وہ ڈیولپ ہوں گے، اور پرانے تعلقات جو ہیں وہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. اور بالخصوص ایسے تعلقات جو مخالف صنف سے ہیں تو ان سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ سورج بڑی کامل نظر سے دیکھ رہا ہے اور زہرہ بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھریلو معاملات جو ہیں وہ بڑے احسن انداز سے چلیں گے. آپ کو سواری کا کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، سواری کو انجوائے کریں گے. گھر کے جو معاملات ہیں اس میں کچھ ایونٹ ہونے کے بھی اندازے ظاہر ہو رہے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے. جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں ایک تو زہرہ بڑی مضبوطی سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن عطارد الٹا چل رہا ہے. اس کھانے کا مالک ہے عطارد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی تعلیم ویسے تو اچھی جا رہی ہے، لیکن تھوڑی سی ہرڈل آئے گی، کوئی جد و جہد کرنی پڑ سکتی ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے. آپ کو اپنے بچوں کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے. اور اگر آپ کا کوئی عشقیہ معاملہ چل رہا ہے تو اس میں معمولی سے کھچاؤ کے ساتھ معاملات بہتر چلتے رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے یا بہت زیادہ پرابلم میں نہیں آئیں گے. معمولی سے کھچاؤ کے ساتھ آگے بہتر چلتے رہیں گے. جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے چھٹے خانے میں ایک تو سورج بیٹھا ہوا ہے، دوسرا عطارد جو ہے وہ الٹا چل رہا ہے اسی جگہ بیٹھ کر، اور اس کا مالک اس کے مقارنہ بیٹھا ہوا ہے. تو ان کو کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور بیک بون میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور تیسرا ان کو گردے کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صحت و تندرستی کے ساتھ آپ کو رکھے. میری دعائیں آپ کے شامل حال ہیں. جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین میں تھوڑی سی کھچاؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہے، زوجین میں ناراضگی کی کیفیت نظر آ رہی ہے. اپنی ضد پر میں نے شروع میں کہا کہ قابو رکھیں، اپنے معاملات بہتر انداز سے چلانے کی کوشش کریں. زوجین کے درمیان ایک کھچاؤ کی کیفیت رہے گی. جب میں آپ کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو اس میں مشتری بڑی طاقت سے بیٹھا ہوا ہے. آپ کی جو فیصلہ سازی ہے وہ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کی اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ مند ہے. آپ بہترین فیصلے کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. جب میں اس سے اگلا خانہ دیکھتا ہوں ذائچے کا تو وہاں سے آپ کے روزگار کی نہیں، آپ کے سفروں کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر کوئی انٹرنیشنل سفر کر رہے ہیں تو وہ کامیاب رہے گا، اور یہ بھی ساتھ نظر آ رہا ہے کہ وہ لانگ ٹرم ہوگا، چھوٹی مدت کا نہیں ہوگا، بڑی مدت کا ہوگا وہ سفر. اور سیکنڈلی یہیں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے مذہبی رجحانات جو ہیں وہ اور زیادہ مضبوط ہوں گے، مذہب کی طرف آپ کھنچے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا سبب ہوتا ہے یہ. جب میں اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو چاند یہاں براجمان خود ہے اور وہ بڑی بہترین کیفیت میں بیٹھا ہے. تو گویا آپ کے روزگار کی کیفیت جو ہے وہ بڑی عالی شان رہے گی، بہترین چلے گا روزگار. اگر آپ آن جاب ہیں تو وہ جاب بھی آپ کی بڑی آسان رہے گی، اور ممکنات میں سے ہے کہ بعض ٹورس اپنی کوئی ترقی بھی حاصل کریں، کیونکہ چاند یہاں بڑی خوبصورت طریقے سے بیٹھا ہوا اچھے اثرات دے رہا ہے. تو ترقی کے امکانات روشن ہیں، ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. جب اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ الٹا چل رہا ہے. آپ کے اس خانے میں مریخ الٹا چل رہا ہے، تو گویا آپ کی جو خواہشات ہیں وہ ابھی تکمیل پر پہنچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لہٰذا آپ کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جد و جہد بھی کرنی ہوگی اور تھوڑا انتظار بھی کرنا ہوگا. ٹورس والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ سورہ مبارکہ 43 مرتبہ پڑھیں روزانہ، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. اور اس ہفتے جو ان کا صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے کوئی کالے رنگ کی چیز، یہ خیرات کریں. جیسے کالے چنے ہیں
وہ ابال کر خیرات کریں، کالا کپڑا خیرات کریں، یا کالے گلاب جامن لیں اور وہ بچوں میں مٹھائی تقسیم کریں، یا کالے رنگ کی ٹافیاں لیں جیسے وہ براؤنش شیپ میں آتی ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، یا ایسی ٹافیاں جو کالے ریپر میں بند ہوں وہ خیرات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن جد و جہد کے ساتھ، تھوڑی سی جد و جہد انہیں چاہیے۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی معاملات کھنچے ہوئے سے نظر آ رہے ہیں، ٹائٹ نظر آ رہے ہیں، آپ کے ایسٹس بھی کچھ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے ایسٹس پہ قابو رکھیں، تھوڑا احتیاط رکھیں، ہفتے 10 دن کے بعد یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، ٹینشن نہ لیں، بس قابو رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں برج اسد کی حکومت ہے اور سورج بڑی کامل نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے، تو نئے تعلقات فائدہ مند ہوں گے اور بڑھیں گے بھی، اور ایسے لوگوں کے درمیان آپ کے تعلقات بن سکتے ہیں جو حکمران ہوں، تو اللہ خیر کرے گا۔ جب میں ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زہرہ بیٹھا ہوا ہے۔ گھریلو معاملات ٹھیک تو رہیں گے، لیکن اچانک عطارد کے الٹا ہونے کی سبب سے کچھ ذرا سا کھنچاؤ بھی پیدا ہو سکتا ہے گھر میں، اور گھر کے کام کاج کرتے ہوئے کوئی ٹینشن بھی آ سکتی ہے، تو پریشان نہ ہوں، تھوڑا سا وقت ہے، گزر جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں کیت برج عقرب کا ہو کے بیٹھا ہے، اور کیت وہ ستارہ ہے یہ جہاں بھی چلا جائے تو اپنی منحوسیت بڑی عروج سے چھوڑتا ہے، تو بہت حد تک ممکن ہے کہ آپ کو ہڈیوں میں درد رہے، ہڈیوں کا پرابلم آ سکتا ہے، اور پھر آپ کا چاند جو ہے نمے خانے میں بیٹھا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے کولہے کی ہڈیوں میں درد ہو، تو ذرا احتیاط کریں، دوا دارو کریں، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ جب میں اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مشتری بڑے عروج سے بیٹھا ہے اور چاند بڑی کامل نظر سے دیکھ رہا ہے، سورج بھی اس کو دیکھ رہا ہے کامل نظر سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بڑے خوش اسلوبی سے اور بہت پیار محبت سے اور عزت و تکریم کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ جب میں 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زحل اپنی قوت کے ساتھ بیٹھا ہے، مشتری اس کو ہیلپ دے رہا ہے، چاند اس کو ہیلپ دے رہا ہے، زہرہ اس کو ہیلپ دے رہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ آپ کی فیصلہ سازی انتہائی عالی شان ہے، آپ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں وہ بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے، آپ کی صحت تندرستی بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ بہترین بات ہے کہ آپ کے جو فیصلے کرنے کی قوت ہے وہ بڑی عالی شان ہے، آپ کسی کے بھی معاملے میں فیصلہ کریں وہ کامیاب و کامران رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں اس ذائچے کے نویں خانے کی طرف، تو یہاں چاند بیٹھا ہوا ہے اور مشتری بھی بڑی آب و تاب سے اس کو دیکھ رہا ہے، مشتری کی بڑی کامل نظر ہے اس پر، تو یہاں سے یہ ظاہر ہوا کہ ایک تو انٹرنیشنل سفر آپ کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی بھی سفر کریں گے اس میں آپ کو کامیابی رہے گی، تیسرا مذہبی معاملات جو ہیں ان میں کوئی بہتری آئے گی، اور اس کے علاوہ کوئی مذہبی ایونٹ آپ کے یہاں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ جب 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ الٹا چل رہا ہے، تو ظاہر یہ ہوا کہ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں یا آپ کا اپنا کوئی بزنس ہے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیکھنا پڑ سکتا ہے، آپ احتیاط سے آگے بڑھیں، اپنے روزگار پر توجہ دیں، اپنی جاب پر توجہ دیں اور احتیاط سے چلیں، ٹف ٹائم سامنے آ سکتا ہے اس ہفتے۔ اس ہفتے جو برج جوزہ والوں کی تسبیح ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کھلا پڑھیں، یا 786 مرتبہ پڑھیں یا اس کو کھلا پڑھیں، تعداد گننے کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھیں،
یہ فائدہ مند رہے گا۔ اور اس ہفتے جو برج جوزہ والوں کی خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے کہ کوئی کپڑے خیرات کریں، یعنی کوئی پارچہ جات کسی بھی رنگ میں ہوں، کسی غریب کو ڈیزرونگ کو لے کر دیں، بہت بہتر رہے گا ان کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ ذرا ناقص ہے، جبکہ دوسرا حصہ بہترین ہو جائے گا، کامیابیاں سمیٹیں گے۔ ابتدائی حصے میں تھوڑی جد و جہد اور بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے۔ جب دوسرا خانہ ان کا دیکھتا ہوں تو سورج کی نظر یہاں بھرپور ہے، اور اس خانے کا مالک بھی سورج ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے ایسٹس میں اضافہ ہو رہا ہے اور دھن دولت میں اضافہ ہوگا، بہتر ہے۔ جب میں تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زہرہ بیٹھا ہے، اور یہ بتا رہا ہے چاند کی اس پر نظر نہیں ہے، لیکن یہ زہرہ کے ہونے کی وجہ سے یہ نئے تعلقات کے اضافے کی امید بتا رہا ہے، نئے تعلقات بہترین بنیں گے، اچھے بنیں گے۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بھی ہے اور عطارد بھی ہے، تو گھریلو معاملات جو ہیں وہ بہتر عزت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، انتہائی احترام کے ساتھ آگے بڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا کھینچاؤ یا کوئی معمولی سی ٹینشن رہ سکتی ہے کیونکہ عطارد الٹا چل رہا ہے۔ جب ان کا اگلا خانہ دیکھتے ہیں تو وہاں کیتو بیٹھا ہے اور چاند کی اس پہ کامل نظر ہے، تو تعلیمی معاملات جو ہیں وہ بہترین انداز سے چلیں گے۔ اگر کچھ لوگ تحقیقی سلسلوں میں ہیں، تحقیق کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ان کی تحقیق میں کامیابی کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اولاد کے حوالے سے یہ خانہ بتاتا ہے کہ اولاد کے معاملات بہترین اور خوش اسلوبی سے آگے بڑھیں گے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی کے عشق میں مبتلا ہے، خواہ عورت ہے خواہ مرد ہے، تو ان کے اس رشتے میں تھوڑا سا کھنچاؤ پیدا ہوگا، لیکن معاملات ٹھیک رہیں گے۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری اپنے خانے کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو کوئی جگر کا پرابلم ہو سکتا ہے، ان کے جگر کی کیفیت جو ہے وہ گڑبڑا سکتی ہے، خون بننا بند ہو سکتا ہے، اس قسم کا کام ہوگا، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر پٹھوں میں کھنچاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ جب میں ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں زحل آب و تاب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور سورج بھی دیکھ رہا ہے، زہرہ بھی دیکھ رہا ہے، چاند بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ زوجین کے درمیان معاملات بہترین رہیں گے، خوش اسلوبی سے آگے بڑھیں گے۔ جب ان کے اگلے خانے میں جاتے ہیں تو یہاں چاند خود بیٹھا ہوا ہے، تو گویا ان کی فیصلہ سازی جو ہے وہ ایک تو جلدی فیصلہ کر رہے ہیں، اور دوسرا بہترین فیصلہ ہو رہا ہے ان سے، کامیاب اور انتہائی خوشی دینے والے فیصلے آپ لوگوں سے سرزد ہوں گے۔ جب میں ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہوا ہے۔ انٹرنیشنل سفر کی دلیل تو ہے، کنفرم دلیل ہے کہ انٹرنیشنل سفر ہوں گے، لیکن اچانک مریخ الٹا ہونے کے سبب آپ کو کچھ ہرڈل بھی آ سکتی ہے، کچھ دیری ہو سکتی ہے۔ آج جانا تھا آپ ہفتے بعد جائیں گے، اگر ہفتے بعد جانا تھا تو آپ کو مہینے بعد جانا پڑ سکتا ہے، اس طرح کی کوئی دیر ہو سکتی ہے۔ بصورت دیگر انٹرنیشنل سفر بہترین رہیں گے۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بڑی کامل انداز سے مکارنہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، اور چاند کی بھی اس پہ کامل نظر ہے، اور سورج بھی اس کو بھرپور انداز سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے روزگار کو ایسے جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں نا، 4 پہیے لگے ہوئے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں، ان کا روزگار، ان کی جاب بہترین انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ جب ان کا 11ویں خانے میں جاتا ہوں تو وہاں راہو بیٹھا ہے، لیکن چاند کی کامل نظر ہے، خواہشات کی تکمیل ہوگی ضرور، لیکن تھوڑی دیر سے ہوگی۔ اس ہفتے
برج سرطان والوں کی جو تسبیح ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا ورد رکھیں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اور اس ہفتے جو برج سرطان والوں کی خیرات بنتی ہے، جو صدقہ کرنا چاہیے انہیں، وہ کرنا چاہیے انہیں کلیجی کا، یعنی کلیجی یا پھیپھڑے یا بڑا گوشت لے کے وہ کسی کو دے دیں، خیرات کر دیں، کلیجی کی یہ خیرات کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر انڈے خیرات کر سکتے ہیں یہ۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، زیادہ تر انحصار ان کا اپنے دوستوں پر رہے گا۔ جب دوسرا خانہ دیکھتے ہیں ان کا تو وہاں زہرہ بیٹھا ہے، تو ان کے ایسڈز بہترین اور جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے اور اضافہ ہونے کے امکانات ہیں۔ جب تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو جو تعلقات ان کے ہیں وہ ان کے لیے فائدہ مند رہیں گے، کیونکہ وہاں سورج اور عطارد اپنے بہترین اثرات دے رہے ہیں، تو جو تعلقات ہیں وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں کیتو مہاراج اپنا اثر دے رہے ہیں اور چاند بھی کامل نظر سے دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب گھریلو معاملات میں کوئی تھوڑی سی ٹینشن، کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، احتیاط سے چلیں۔ جب ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مشتری آب و تاب سے بیٹھا ہوا ہے۔ جو لوگ تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں ان کی تعلیم بہترین رہے گی، کامیاب و کامران رہیں گے وہ۔ جن لوگوں کی کوئی اولاد کے معاملات ہیں وہ بھی بہترین ہو جائیں گے، اولاد کے معاملات بہترین چل رہے ہوں گے اور قابل فخر ہوگا معاملہ۔ جو لوگ عشق سے متعلق جاننا چاہتے ہیں، اپنی محبت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی ان کو سکسیس رہے گی اور اچھے مراسم رہیں گے۔ جب ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زحل اپنے اثرات دے رہا ہے، تو ان کو پیٹ کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، نظام ہضم کا پرابلم ہو سکتا ہے، اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے ان کو۔ جب ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں چاند خود بیٹھا ہوا ہے اور بڑے اچھے اثرات دے رہا ہے، باقی ستارے بھی اس خانے کو بڑی اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوا کہ زوجین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بڑے اچھے، بڑے خوبصورت اور بڑے پیار بھرے رہیں گے، پیار محبت سے وقت کٹے گا۔ جب ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مریخ بیٹھا ہے۔ فیصلہ سازی تو اچھی ہے، لیکن اس وقت چونکہ مریخ الٹا ہو گیا تو آپ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ فیصلہ سازی حالانکہ آپ اچھی کر رہے ہیں، لیکن ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر پائیں گے۔ تو جب تک یہ مریخ الٹا رہے گا آپ کو اس قسم کا مسئلہ رہے گا، دو چار رہیں گے ایسے مسائل سے، اس وقت تک اپنے فیصلوں کو مؤخر کر دیں۔ جب ان کا اگلا خانہ دیکھتے ہیں تو وہاں مریخ کے اپنے اثرات ہیں، سفر ہوتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ سفر بے فائدہ ہوں گے۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ سفر کریں گے لیکن وہ سفر آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ جب اگلے خانے میں آتے ہیں تو وہاں راہو بیٹھا ہوا ہے اور چاند بھی پوری نظر سے دیکھ رہا ہے، تو روزگار میں آپ کو کوئی ہرڈل آ سکتی ہے، جدوجہد کرنی پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ جاب پر ہیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے سارا وزن آپ پر ہے، تو اس طرح کے معاملات رہیں گے۔ کچھ دن ہیں، برداشت کر لیں، ٹھیک ہو جائے گا پھر۔ جب ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو خواہشات کی جو تکمیل ہوتی چلی آ رہی تھی، تو عطارد چونکہ الٹا چل رہا ہے تو اس کا تعلق جو ہے عطارد سے۔ اتفاق یہ ہے کہ یہ خواہشات کا معاملہ آپ کا اس وقت عطارد دیکھ رہا ہے، تو جو خواہشات تکمیل پر آتے جا رہے تھے ان میں اچانک ذرا سی رکاوٹ آ گئی، ذرا دھیمے ہو جائیں، بھئی خواہش ابھی پوری نہیں ہو سکتی، تھوڑا عرصہ بعد پوری ہوگی۔ تو برج اسد والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، اس کی تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اور جو اس ہفتے ان کی خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے ہرے رنگ کی سبزیاں، یہ خیرات کریں، ہرے رنگ کا کپڑا خیرات کریں، یا ہرے رنگ کی کوئی بھی چیز ہے وہ خیرات کریں، ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔
حتیٰ کہ اگر کسی کو تمباکو بھی خیرات کریں تو وہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں کہنا یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن آتا ہے کہ تمباکو خیرات کریں۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف، جس کو انگلش میں ورگو کہتے ہیں۔ برج سنبلہ والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ تو تھوڑا ہرڈل کے ساتھ ہے، مشکلات کے ساتھ ہے، لیکن ان کی شخصیت متاثر کن ہے۔ اپنے معاملات یہ بہترین انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ان کا میں دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں سورج اور عطارد بیٹھے ہوئے، تو ان کے ایسڈز بہتر جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، ایسڈز مضبوط ہوں گے، ان میں تھوڑی سی ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں کیتو بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا آپ کے نئے تعلقات جو ہیں وہ ابھی آپ کو فائدہ نہیں دیں گے، اور لگتا یہ ہے کہ نئے تعلقات اس ہفتے بنیں گے بھی نہیں۔ جب چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مشتری بیٹھا ہوا ہے اور آب و تاب کے ساتھ اوج میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے، تو ظاہر یہ ہوا کہ گھریلو معاملات جتنے بھی ہیں وہ بڑے خوش اسلوبی سے رہیں گے۔ جب پانچواں خانہ دیکھتے ہیں تو وہاں زحل بہترین انداز سے بیٹھا ہوا ہے، تو تعلیمی معاملات بہت اچھے رہیں گے، اولاد سے ریلیٹڈ معاملات بڑے اچھے رہیں گے، اور اگر کوئی لو افیئر ہے تو وہ بھی معاملہ بہت اچھا رہے گا۔ ایسا نظر آتا ہے کہ آپ اپنے افیئر میں کوئی تحفہ بھی لے دے سکتے ہیں۔ جب ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں چاند برج دلو کا ہو کے بیٹھا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے گٹے گوڈوں میں، یعنی ٹانگ کے نچلے حصے میں کوئی درد ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ جب ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مریخ الٹا بیٹھا ہوا ہے، تو زوجین کے درمیان معاملات تو ویسے ٹھیک ہے، لیکن کچھ کھچاؤ پیدا ہوگا۔ مریخ الٹا چلنے سے یہ نقصان ہو رہا ہے کہ کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے، کوئی غصے کی کیفیت، کوئی اس قسم کا کام، کوئی ناراضگی چھوٹی موٹی اس طرح کی چل سکتی ہے۔ جب اگلا خانہ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی مریخ کے ہی اثرات نظر آ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ابھی اپنے فیصلوں کو تھوڑا مؤخر کر دیں، جب تک کہ یہ مریخ اور عطارد یہ دونوں الٹے چل رہے ہیں ابھی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ابھی تھوڑے اپنے فیصلوں کو مؤخر کر دیں، کچھ عرصے بعد کریں، جب یہ سیدھے ہو جائیں پھر اپنے فیصلوں کو کریں، اور ان پر عمل درآمد بھی ہوگا، معاملات بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ جب ان کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں راہو بیٹھا ہے، اور یہ بڑا اچھا ہے، ان کو بہترین اثرات دے رہا ہے۔ ایک تو ان کی روحانیت میں اضافہ کروا رہا ہے، سیکنڈ، اگر کوئی لوگ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مطلب بڑا ایسا نظر آتا ہے کہ آپ کی روحانیت کے معاملات میں بہت زیادہ ترقی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل رکھے۔ جب ان کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو کاروباری معاملات یا جاب کے معاملات نظر آتے ہیں، چونکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مریخ اور عطارد بہت سارا آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں، تو روزگار کے معاملات میں، جاب کے معاملات میں کچھ وزن، کچھ ہرڈل، کچھ مشکلات آپ کو دیکھنی پڑ سکتی ہیں۔ جب ان کا اگلا خانہ دیکھتے ہیں تو خواہشات کی تکمیل ابھی تو نہیں ہو رہی، اور روحانی معاملات چونکہ آپ کے بہت بہتر ہیں، تو آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اس ہفتے لگن کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی۔ اس ہفتے برج سنبلہ والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا رحمان و یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم۔ اس کی تسبیحیں پڑھیں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے وہ بنتی ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کسی انسان کی مدد کریں، حتیٰ کہ کسی کو دبا دیں۔ آپ کی والدہ حیات ہیں، والد حیات ہیں، آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، دبا کر خدمت کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا یہ آپ کے لیے ایک صدقہ ہوگا، بہت بڑا صدقہ ہوگا، یہ کریں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔
اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کی شخصیت اس وقت متاثر کن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اس گھر میں بیٹھا ہے اور اپنے اثرات دے رہا ہے، تو صاحب عزت و عظمت ہیں اس وقت برج میزان والے۔ لیکن عطارد الٹا چل رہا ہے اسی گھر میں بیٹھ کے، تو اپنے معاملات تھوڑے سے دیکھتے ہوئے چلیں۔ بالخصوص ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکیومنٹس کی حفاظت کریں، وہ گم ہو سکتے ہیں یا ڈاکیومنٹس کی وجہ سے کوئی پرابلم آ سکتی ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں کیت بیٹھا ہے اور مریخ بھی الٹا چل رہا ہے۔ اس خانے کا مالک مریخ ہے اور وہ الٹا چل رہا ہے، تو گویا آپ کا کوئی ایسٹ آپ کے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے، احتیاط کریں۔ جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں مشتری اپنی آب و تاب سے بیٹھا ہے اور بھرپور اثر دے رہا ہے، حالت اوج میں ہے اور بڑا فائدہ دے رہا ہے، یعنی نئے تعلقات پیدا ہوں گے، نئے تعلقات آگے بڑھیں گے اور وہ فائدہ مند بھی ہوں گے۔ اور ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کے جو نئے تعلقات ہیں وہ حکماں میں ہوں، یعنی ایسے لوگوں میں جو حکمران طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے آپ کے تعلقات بڑھیں گے۔ جب میں آپ کا اگلا خانہ دیکھتا ہوں میرے حضور برج میزان والوں کا، تو ان کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ بڑے بہترین چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت اچھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ شنی یہاں بیٹھا یعنی زحل یہاں بیٹھا ہے اور وہ اپنے اچھے اثرات دے رہا ہے۔ تو یہ اس کے یہاں آنے سے ایک تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو کوئی رینوویٹ بھی کر سکتے ہیں، گھر میں کوئی رینوویشن کر سکتے ہیں، گھر میں کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، کوئی گھر کے لیے خوبصورتی کی چیز نئی لا کے رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال گھریلو معاملات جو ہیں وہ بڑے بہتر چل رہے ہیں۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند خود بیٹھا ہوا ہے اور اپنے اثرات دے رہا ہے، تو گویا آپ کی جو تعلیم ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہے اور آپ کو تعلیمی معاملات سے آسانی اور فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر اسی خانے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اولاد کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے قابل فخر ہوگی۔ اور اگر برج میزان والے کسی لو افیئر میں مبتلا ہیں تو ان کا یہ جو افیئر ہے یہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور موج دے رہا ہے۔ جب بھی ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ الٹا چل رہا ہے برج میزان والوں کا، تو گویا ان کو کوئی بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ پرابلم ہو سکتا ہے یا ان کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے، ہیڈک بھی ہو سکتی ہے۔ جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے جو فیملی میٹرز پچھلے ایک عرصے سے چلے آ رہے تھے اب وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بلکہ محبت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فیملی میٹرز جو ہیں وہ زوجین کے درمیان جو مسائل چلے آ رہے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں اور زوجین کے درمیان اب محبت میں اضافہ ہوگا۔ جب میں ان کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے اور صحیح کیفیت میں نہیں ہے یہ یہاں، اور ان کی اپنی لگن میں عطارد الٹا چل رہا ہے اور زہرہ اس کو کامل نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے فیصلے بہتر تو ہیں لیکن ان فیصلوں کا کوئی اثر نہیں ہے، بے فائدہ ہیں وہ فیصلے، حالانکہ بہتر ہونے کے باوجود قابل عمل نہیں، کچھ ایسی وجہ ہے کہ وہ فیصلے قابل عمل نہیں ہوں گے۔ جب اگلا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے سفر ابھی ہوتے ہوتے رک جائیں گے، آپ کوئی سفر کرنا چاہ رہے تھے وہ رک جائے گا، کسی بھی وجہ سے رک سکتا ہے۔ آپ کے جو روحانی معاملات ہیں وہ بہتر تو ہیں لیکن آپ کی توجہ چاہتے ہیں، توجہ نہیں ہے آپ کی، اگر آپ توجہ دینے لگیں گے تو اس میں ترقی ہوگی روحانی معاملات میں۔ جب آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج سرطان کی حکومت ہے اور چاند ابھی اس کو کامل نظر سے نہیں دیکھ رہا لیکن ہفتے کے دوسرے حصے میں دیکھنا شروع کر دے گا۔ تو ہفتے کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں روزگار کے متعلق کچھ
ٹربل ہو سکتی ہے، کچھ پرابلم ہو سکتی ہے، جبکہ ہفتے کے دوسرے حصے میں، پہلے حصے میں ٹربل ہے، دوسرے حصے میں آسانی اور بہتری کے امکانات روشن ہیں۔ جب میں ان کا 11واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں برج اسد کی حکومت ہے اور سورج کامل نظر سے دیکھ رہا ہے، تو خواہشات کی تکمیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ آپ کو نیک خواہشات عطا کرے، آپ کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ہفتے برج میزان والوں کی جو تسبیح ہے، بہتر تو ہے کہ نعت علی 18 دفعہ پڑھیں بعد نماز عصر، یہ تو بہت بہتر ہے۔ بعض لوگوں کو نعت علی اگر یاد نہیں ہے تو یا اللہ ہو یا کریم ہو، یا اللہ ہو یا کریم ہو، اس کا ورد رکھیں، انشاءاللہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور اس ہفتے جو برج میزان والوں کی خیرات اور صدقہ ہے، وہ بچوں میں کو مٹھائی تقسیم کریں، بچوں میں مٹھائی تقسیم کریں، کوئی بھی میٹھی چیز، کسی طرح کی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کریں، فائدہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ تو ناقص ہے، جبکہ دوسرا حصہ بہتر ہو جائے گا۔ شخصیت اتنی متاثر کن نہیں ہے، کچھ ڈسٹربنس، کچھ پریشانیوں کی وجہ سے اس وقت آپ تھوڑا غروب کیفیت میں چل رہے ہیں، تو ذرا صبر کریں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بیٹھا ہوا ہے۔ پرانے ایسڈز ضائع نہیں ہوں گے، پرانے ایسڈز ضائع نہیں ہوں گے، لیکن نئے بھی ابھی بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جب ان کا میں تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زحل اپنی آب و تاب سے اپنے اثرات دے رہا ہے، تو گویا ان کے نئے تعلقات بہت بہتر ہوں گے، اور ایسا نظر آتا ہے کہ آپ کے جو نئے تعلقات بنیں گے وہ علم رکھنے والے لوگوں میں بنیں گے آپ کے تعلقات، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہوا ہے، تو گویا گھریلو معاملات خواہ کسی بھی کیفیت میں ہوں بہت اچھے رہیں گے۔ جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ الٹا چل رہا ہے اور لگن میں کیت بیٹھا ہے، تو ان کے تعلیمی معاملات بہت خراب جا رہے ہیں۔ ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور توجہ دینی چاہیے، صحیح انداز سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کا کوئی اولاد کا مسئلہ ہے تو وہ اور زیادہ اس وقت مسئلہ بڑھے گا، ابھی یہ اولاد کا میٹر پرابلم دے گا اور بڑھے گا۔ اگر کسی کا کوئی محبت کا معاملہ چل رہا ہے، لو افیئر ہے کسی کا، تو وہ اس وقت خراب کیفیت میں ہے۔ خاموشی اس کا حل ہے، یا تو خاموش رہیں یا اس معاملے کو میٹھے انداز سے حل کرنے کی کوشش کریں، نہیں تو یہ خراب ہو جائے گا۔ جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سے مرض کی کیفیت، پہلے تو ان کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اگر ہوا تو ان کو ہیڈک ہوگی، سر درد کی کیفیت ان کے ساتھ رہے گی۔ جب میں ان کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، زوجین کے درمیان کھنچاؤ رہے گا۔ ایک بات واضح ہوتی چلی جائے، میں واضح کر دوں آپ پر، کہ آپ اپنے پیئر کی بات کو غور سے سنیں، وہ آپ کے لیے صحیح رائے رکھتے ہیں۔ آپ اپنے جذبات کی رو میں بہہ کے اپنے تعلقات کو خراب کر کے ان سے دوری اختیار کر رہے ہیں، تو آپ کا جو بھی پیئر ہے، خواہ وہ آپ کی بیوی ہے، خواہ وہ آپ کا خامند ہے، اس کی بات کو غور سے سنیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جب میں آٹھویں خانے میں آتا ہوں تو یہاں عطارد کی طاقت کام کر رہی ہے، اور عطارد آپ کے 12ویں خانے میں الٹا چل رہا ہے، تو آپ کے کیے ہوئے فیصلے آپ کے لیے نقصان کا سبب بن جائیں گے۔ فی الوقت فیصلوں سے پرہیز کریں، بچیں، ابھی کوئی فیصلہ نہ کریں۔ جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی انٹرنیشنل سفر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے، آپ ذرا روحانیت سے بھی تھوڑا دور ہیں، تھوڑی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اور داخل کریں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں آگے بڑھیں،
بہتر ہے آپ کے لیے۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کی کیفیت تھوڑی مشکل میں نظر آ رہی ہے، لیکن یہ چلتی رہے گی، رننگ میں رہے گی، لیکن ہرڈل اور مشکلات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ زہرہ آپ کے 11ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ضرور بتا رہا ہے کہ آپ کو روحانی امداد حاصل ہوگی، بس آپ مانگنے والے بنیں۔ برج عقرب کی اس ہفتے جو تسبیح ہے وہ ہے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ یہ بار بار اپنی زبان پر رکھیں، یہ ورد رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات بنتی ہے وہ بنتی ہے دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیزیں۔ دودھ لوگوں کو سبیل کر سکتے ہیں، دودھ کی بنی برفی وہ خیرات کر سکتے ہیں، دہی خیرات کر سکتے ہیں، دودھ چاول بنا کر خیرات کر سکتے ہیں، یعنی ملک پروڈکٹ کوئی بھی ہے وہ خیرات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس کا یہ ہفتہ بڑا اچھا ہے، ان کی شخصیت بہت متاثر کن ہے، حالات و واقعات ان کے حق میں جا رہے ہیں۔ جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں زحل اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا، تو گویا ان کے ایسڈز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی دن دولت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ مددگار ہے، اللہ دینے والا ہے، تو بہرحال ان کی دن دولت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند اپنی آب و تاب سے بیٹھا ہے، اور زحل بھی بھرپور مدد دے رہا ہے، مشتری بھی بھرپور مدد دے رہا ہے، تو گویا نئے تعلقات میں اضافہ ہوگا، بڑی تیزی سے ہوگا۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اپنے اثرات دے رہا ہے، اور مریخ الٹا چل رہا ہے، تو اس وقت آپ کو اپنے گھر کے لیے وقت درکار ہے، آپ اپنے گھر والوں کو تھوڑا وقت دیں، اس کو ٹائم دیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو گھر میں کھنچاؤ کی کیفیت بن جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں ان کے 5ویں خانے کی طرف۔ 5ویں خانے کو جب دیکھتا ہوں تو ان کی تعلیمی معاملات تھوڑے ہرڈل کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اچھے چل رہے ہیں۔ اولاد کے معاملات بھی ٹھیک جا رہے ہیں، اور اگر کوئی عشق سے ریلیٹڈ جاننا چاہتا ہے، اپنے لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتا ہے، تو اس میں تھوڑی خشکی رہے گی لیکن ٹھیک رہے گا، یعنی یہ معاملات چلیں گے تو صحیح لیکن خشک انداز سے چلیں گے، جیسے تعلق ہے بھی اور نہیں بھی، دوری رہے گی ذرا سے۔ جب میں ان کے 6ٹھے خانے کو دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے اور بدھ سور کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے گلے میں کوئی پرابلم پیدا ہو سکتا ہے، گلے میں خراش پیدا ہو سکتی ہے، کھانسی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ جب ان کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں برج قوس والوں کا تو وہاں عطارد کی حکومت ہے، یعنی برج سور بیٹھا ہوا ہے اور عطارد اس وقت الٹا چل رہا ہے، تو زوجین کے درمیان کچھ ذرا سا کھچاؤ رہے گا، لیکن کوئی جھگڑے کی کیفیت نظر نہیں آ رہی، بس ایسے ذرا سی معمولی سی دوری، باقی ٹھیک رہیں گے معاملات۔ جب ان کا 8واں خانہ دیکھتے ہیں تو ان کی قوت فیصلہ بہت اچھی جا رہی ہے، چاند بھرپور یہاں تعاون دے رہا ہے آپ کو، آپ کی قوت فیصلہ بہتر جا رہی ہے اور آپ اچھے فیصلے کر رہے ہیں۔ جب اس خانے کا 9واں خانہ یعنی برج قوس کا میں 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں برج اسد کی حکومت ہے، اور سورج کامل نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے، اور مشتری بہترین کیفیت سے اس کو دیکھ رہا ہے، اور چاند اس کو بڑی بہترین کیفیت سے دیکھ رہا ہے، تو گویا آپ کے روحانی معاملات بڑا عروج پکڑیں گے، اور آپ کے جو اگر کوئی سفر کے معاملات ہیں وہ بھی بڑا عروج پکڑیں گے۔ اور مزے کی بات یہ، اگر آپ کا کوئی عاشق ہے تو وہ اور زیادہ آپ کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب میں ان کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بیٹھا ہوا ہے، اور عطارد بھلے الٹا چل رہا ہے لیکن یہاں ان کو وہ فائدہ دے رہا ہے۔ عطارد حالانکہ الٹا چل رہا ہے لیکن یہاں ان کو فائدہ دے رہا ہے، گویا ان کے روزگار میں ایک بابرکت اضافہ ہوگا،
بڑا پازیٹیو ان کا روزگار چلے گا. اگر کوئی جاب سے ریلیٹڈ ہے اس کو بھی کامیابی حاصل ہوگی, اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے اس کو بھی کامیابی حاصل ہوگی, اگر کوئی مزدوری کر رہا ہے تو اس کو بھی کامیابی حاصل ہوگی. جب میں ان کا 11واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اور عطارد اپنی آب و تاب سے بیٹھے ہوئے, تو خواہشات کی تکمیل بہت آسانی سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو بھی خواہش کریں رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ وہ پوری کرے گا. اس ہفتے برج قوس والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کی تسبیح کرنا ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا, اور ان کے لیے جو خیرات ہے وہ بہترین خیرات تو یہ ہے کہ یہ کسی فقیر کو, کسی نابینا کو یہ کوئی کمبل ڈونیٹ کریں, بلینکٹ ڈونیٹ کریں. اس ہفتے اگر یہ کوئی خیرات کرنا چاہتے ہیں تو کسی فقیر کو یا نابینا کو, جو آنکھوں سے نابینا ہو, اس کو یہ کمبل ڈونیٹ کریں, ان کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا. اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف. برج جدی والوں کا یہ ہفتہ بہت شاندار ہے. ان کی شخصیت متاثر کن ہے, لوگوں میں یہ نام پیدا کر رہے ہیں, ان کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کے معاملات زندگی بہترین چل رہے ہیں. اور جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو چاند یہاں آب و تاب سے بیٹھا, ان کے ایسٹس بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ایسے ایسٹس جو مضبوط ہوتے ہیں. ہاں, ان کو تھوڑا سا اپنے خرچوں پر, روزمرہ کے خرچوں پر کمی کرنی چاہیے, وہ بہت زیادہ تیزی سے ہو رہے ہیں. جب میں ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے تعلقات بہتر انداز سے ڈیولپ ہو رہے ہیں, لیکن یہاں چونکہ مریخ بیٹھا ہے, تعلقات تو بہتر انداز سے ڈیولپ ہو رہے ہیں, لیکن مریخ الٹا چلنے کی سبب سے وہ تعلقات ابھی بے فائدہ ہیں. جیسے ہی مریخ سیدھا ہوگا وہ تعلقات فائدہ دینا شروع کر دیں گے. جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو چوتھے خانے کے مطابق ان کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ چونکہ مریخ سے ریلیٹڈ ہیں, تو گھریلو معاملات میں تھوڑا سا کھچاؤ رہے گا, تھوڑی سی تنگی رہے گی, ٹینشن, کوئی مسائل, معاملات. حتیٰ کہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان وغیرہ بھی آ سکتے ہیں. جب میں ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں راہو بیٹھا ہے. نمبر 1, ان کی تعلیم, اگر کوئی لوگ تعلیم سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھرپور توجہ کرنی چاہیے اپنی تعلیم پر, ورنہ یہ نقصان اٹھائیں گے. سیکنڈ, اگر ان کی کوئی اولاد کا معاملہ ہے یا اولاد ہے تو وہ ان سے وقت مانگ رہی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اولاد کو پورا وقت دیں, ان کے معاملات کو سنیں, ان کے معاملات کو دیکھیں. اگر کچھ لوگ اپنے لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ان کا لو افیئر اس وقت ذرا خطرے میں ہے, نقصان میں ہے, پریشانی میں ہے, احتیاط سے کام لیں. جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں برج جوزہ کی حکومت ہے اور عطارد الٹا چل رہا ہے, تو ان کو کمر میں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے. احتیاط کریں, دوا دارو کریں, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. جب ان کا ساتواں خانہ دیکھتے ہیں تو ساتویں خانے میں وہاں چاند کی حکومت ہے, یعنی سرطان کی حکومت ہے, اور چاند بڑا اچھی کیفیت میں بیٹھا ہے, آپ کے دوسرے استھان پر بیٹھا ہے. تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے اچھے رہیں گے, خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں گے. جب ان کا میں آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں سورج اپنے اثرات دے رہا ہے, تو گویا ان کی قوت فیصلہ بہتر چل رہی ہے, اور یہ مشاورت سے ہی آگے بڑھ رہے ہیں اور بہترین انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں. جب ان کے 9ویں خانے میں جاتے ہیں تو وہاں زہرہ بیٹھا ہے, تو روحانی معاملات تو بہتر چل رہے ہیں, جبکہ اگر کوئی سفر کے معاملات جاننا چاہتے ہیں تو ان کا سفر اس وقت صحیح نہیں ہوگا, ان کو چاہیے تھوڑا رک جائیں. جب ان کا 10واں خانہ دیکھتے ہیں تو وہاں سورج اپنے اثرات دے رہا ہے اور عطارد بھی بیٹھا ہے. کاروباری معاملات یا جاب کے معاملات بہترین تو چل رہے ہیں, لیکن اچانک کوئی وزن آ سکتا ہے, کوئی چھوٹا سا پرابلم آ سکتا ہے. چونکہ عطارد الٹا چل رہا ہے تو معمولی سا کوئی پرابلم آ سکتا ہے.
اور وہ بھی ایسا پرابلم جو ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا، کوئی کاغذ گم ہو گیا، کوئی ضروری کاغذ تھا اور وہ نظر نہیں آ رہا، یا کوئی رسید، کوئی اس قسم کی چیز وہ پرابلم دے سکتی ہے۔ جب ان کے 11ویں خانے کو دیکھتے ہیں تو یہاں کیت اپنے اثرات دے رہا ہے، لیکن شنی یعنی زحل وہ آپ کے گھر میں بہت خوبصورت انداز سے بیٹھا ہے، تو خواہشات کی تکمیل، یہ شنی اگر صحیح خوبصورت نہ ہوتا تو خواہشات کی تکمیل نہیں ہونی تھی، کیت رکاوٹ ڈالتا، لیکن شنی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تھوڑی سی جد و جہد کریں گے تو آپ کی خواہشات کی تکمیل ہو جائے گی۔ اس ہفتے ان کی جو تسبیح ہے برج جدی والوں کی وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، یا صرف اللہ اکبر یا اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح کر کے پڑھیں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے وہ ہے روپوں کی صورت میں یہ خیرات کریں، نقد پیسے یہ خیرات کریں، ان کو فائدہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کا یہ ہفتہ بڑا شاندار ہے، چاند ان کے گھر میں بیٹھا ہے، ان کو بڑا رنگ دے رہا ہے، بڑے اثرات دے رہا ہے، بڑے مزے کر رہے ہیں، جبکہ ان کے دوسرے خانے میں جب آتے ہیں تو وہاں مریخ الٹا چل رہا ہے، تو ان کو اپنے ایسٹس پر تھوڑا سا قابو رکھنا چاہیے، ورنہ ان کے ایسٹس اچانک گم ہو سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں۔ جب ان کے تیسرے خانے میں آتے ہیں تو وہاں بھی مریخ اپنا رنگ دے رہا ہے، لیکن چاند چونکہ گھر میں بیٹھا ہے تو نئے تعلقات ضرور بنیں گے۔ جب ان کے چوتھے خانے میں آتے ہیں تو وہاں راہو اپنا اثر دے رہا ہے اور زہرہ اس کو بڑی کامل نظر سے دیکھ رہا ہے، تو گھریلو معاملات میں تھوڑے سے کھچاؤ کے ساتھ ٹھیک رہیں گے، جو گھریلو معاملات معمولی سے کھچاؤ کے ساتھ ٹھیک رہیں گے۔ جب ان کے 5ویں خانے کو جاتے ہیں تو وہاں سے تعلیمی معاملات ان کے بڑے بہتر چل رہے ہیں، اولاد کے معاملات جو ہیں، بچوں کے معاملات وہ بھی بہتر چل رہے ہیں۔ اگر کوئی اپنے لو افیئر کے متعلق جاننا چاہتا ہے تو اس کا لو افیئر بھی بڑا خوبصورت چل رہا ہے، بلکہ انجوائنگ پوزیشن میں۔ جب ان کے 6ٹھے خانے کو دیکھتے ہیں تو ان کو نزلہ زکام ہو سکتا ہے، یہاں چاند اپنا اثر دے رہا ہے، تو چاند آپ کے گھر میں بیٹھا ہے، کنفرم ہے کہ نزلہ زکام کی کیفیت رہے، احتیاط کر لیجئے گا ذرا۔ جب ان کے 7ویں خانے میں آتے ہیں تو وہاں برج اسد کی حکومت ہے، تو گویا سورج بھرپور انداز سے اس خانے کو دیکھ رہا ہے، چاند آپ کے گھر میں بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جو زوجین کے معاملات ہیں وہ بڑے خوبصورت، بہت مثالی ہوں گے اس وقت۔ جب 8ویں خانے کو دیکھتے ہیں تو یہاں زہرہ بیٹھا ہے، عطارد الٹا چل رہا ہے، آپ فیصلہ سازی تو اچھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی جب تک عطارد الٹا ہے وہ فیصلہ سازی بے فائدہ ہے۔ جب ان کا 9واں خانہ دیکھتے ہیں تو سورج بیٹھا ہے، آپ کوئی انٹرنیشنل سفر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، روحانی معاملات آپ کے بڑے بہترین جا رہے ہیں۔ جب آپ کے 10ویں خانے میں آتے ہیں تو یہاں کیت بیٹھا ہے، کاروباری معاملات میں ہرڈل ہے، اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اور بہتر ہے کہ اپنے صدقہ و خیرات کی طرف توجہ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک معاملات سے روشناس کرائے، اچھے معاملات سے روشناس کرائے، کیونکہ یہاں کیت بیٹھا ہے تو کاروباری معاملات بگڑ سکتے ہیں، نقصان دے سکتے ہیں، دھیان کریں۔ روحانی معاملات آپ کے بڑے اچھے، بڑے اعلیٰ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد واضح نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری اپنے گھر کا ہو کے یہاں اپنے اثرات دے رہا ہے، تو یہ بہت بہتر ہے۔ اس ہفتے جو آپ کی تسبیح ہے وہ صرف افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ کی تسبیح ہونی چاہیے، بہت فائدہ مند رہے گی۔ اور جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ ہے 7 اناج خیرات کریں، 7 قسم کے اناج اکٹھے کریں اور پرندوں کو ڈالیں، انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کو یہ ہفتہ کچھ اتنا خاص نہیں ہے، اچھا نہیں ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جی چاند ان کے بالکل 12ویں خانے میں بیٹھا تو گویا وہ کچھ پریشانیاں لا سکتا ہے۔ پھر مریخ آپ کے اپنے گھر میں یعنی برج حوت میں الٹا چل رہا ہے تو کچھ جھگڑے آپ کے گلے پڑ سکتے ہیں، کچھ مسائل آپ کے معاملات خراب کر سکتے ہیں۔ تو یہ احتیاط کی ضرورت ہے اس ہفتے۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتے ہیں تو ان کے ایسڈز بھی کچھ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب تیسرا خانہ دیکھتے ہیں تو وہاں راہو بیٹھا ہے، گویا پرانے تعلقات میں کچھ جھگڑے بن سکتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں کچھ تھوڑا سا سکون ہے کہ گھر کے جو معاملات ہیں وہ کچھ احسن انداز سے چلتے رہیں گے۔ جب ان کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو وہاں بھی کچھ بہتری ہے کہ تعلیمی معاملات ان کے بہتر چل رہے ہوں گے، اولاد کے معاملات بھی بہتر ہوں گے، اگر کوئی لو افیئر ہے تو وہ بھی بہتر ہوگا۔ جب ان کے چھٹے خانے میں آتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت رکھے، نظر کرم رکھے کہ ہارٹ اٹیک اگر کسی کو ہوا تو وہ ڈینجر ہوگا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ جب ان کے 7ویں خانے میں آتے ہیں تو یہاں زہرہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کے گھر میں مریخ ہے، وہ الٹا چل رہا ہے۔ زوجین کے درمیان معاملات تو بہتر رہیں گے، وہ آپ کا جو صنف مخالف ہے یعنی آپ کا پیئر ہے اس کی وجہ سے بہتر رہیں گے، آپ کی وجہ سے خرابی پیدا ہوگی، ذرا سی احتیاط کریں آپ۔ جب 8ویں خانے میں آتے ہیں تو یہاں سورج بھی ہے، عطارد بھی ہے۔ فیصلہ سازی میں ذرا سی احتیاط کی ضرورت ہے، حالانکہ آپ اچھے فیصلہ ساز ہیں، بہترین فیصلے کرنے والے ہیں، لیکن تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے اور ضد سے پرہیز کریں۔ جب 9ویں خانے میں آتے ہیں تو کوئی لوگ اگر انٹرنیشنل سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو آسانی سے ہو جائے گا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور کامیاب سفر ہوگا۔ جب ان کے 10ویں خانے کو دیکھتے ہیں تو روزگار، جاب، یہ معاملات یہ بہتر انداز سے چلتے رہیں گے۔ اس ہفتے جو برج حوت والوں کی تسبیح ہے وہ ہے درود پاک۔ درود خواہ وہ چھوٹا پڑھیں، خواہ وہ درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن ان کی تسبیح درود پاک ہے، بہت اچھا رہے گا ان کے لیے۔ اور اس ہفتے جو ان کی خیرات ہے وہ خیرات یہ ہے کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی بلینکٹ یعنی کمبل، یہ کمبل خیرات کریں۔ اور یہ بہتر یہ ہوگا کہ ان کے علاقے میں کوئی مسجد ہے اور وہ مسجد کا کوئی امام ہے تو اس مسجد کے امام کو وہ کمبل ہدیہ کریں، ان کے لیے یہ کام کرنا بہت فائدہ مند ہوگا۔ یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ آپ کو اگر پسند آئے تو مجھے کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ، یہ 3 چیزیں لکھ کر مجھ سے اپنا آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی جنم کنڈلی بنوانی ہے اور پوری جنم کنڈلی پہ بات کرنی ہے تو میرا نیچے نمبر چل رہا ہے، میں معمولی سی فیس سے لے کے آپ کا یہ جواب، آپ کی جنم کنڈلی بنا کر آپ کو تفصیل سے آگاہ کر دوں گا آپ کے معاملات سے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔